تو جو مسئلہ جو ہم نے نکالا ہے اس کی پر بات کرو. تم تو کہتے ہو کہ بچہ جو ہے نابالغ امامت نہیں کروا سکتا. عمر بن سلمہ کے بارے میں مشکات کے اندر موجود ہے, امامت والے چیپٹر میں, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اور نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قافلے جب ہمارے علاقے سے گزرتے تھے نا تو وہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے, اور میرے ابا جی کا بڑا انٹرسٹ تھا. بعض بندے ہوتے ہیں نا, آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ بندے وہ سیاست میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے. تو ہر قافلے والے سے پوچھتے تھے یار وہ ایک بندے نے دعوی نبوت کیا ہے, تو لوگ بتاتے تھے کہ دن بدن ان کا دین پھیل رہا ہے, لگتا ہے ان قریب شاید مکہ بھی فتح ہو جائے. اب مکہ جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ تھا اور قریش کی ایک دھاک تھی پورے عرب میں. مکے کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب نبی علیہ السلام باقی اللہ کے رسول ہیں. ان کے نزدیک جن کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ تھا کہ اللہ نے انہیں غلبہ دے دیا کہ قریش مکہ نے گھٹنے ٹیک دیے, اتنے جنگجو قوم. تو کہتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا نا لوگوں سے, تو مجھے بچپن میں چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں تو انہوں نے امامت کروائی, وہ اس سے پہلے 4-5 سال کی عمر میں ہی قرآن کی آیات میں نے سن کے یاد کرنا شروع کر دی تھی. مجھے اتنی اچھی لگتی تھی, وہ ان کی اپنی زبان میں تھی نا. آپ کے چھوٹے بچوں نے نہیں گانے یاد کیے ہوئے, انگریزی کی پوئمز نہیں یاد کی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے, اچھی لگتی ہیں تو وہ پوئمز ہی تھی نا ان کے نزدیک, تو ان کی زبان میں تھی. کہتے میں سن کے نہ میں قرآن یاد کرتا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا اسلام اور نبی علیہ السلام کو ایک اچھے انسان کے طور پہ. تو میرے ابا جی جب یہ سنتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے اچھا اگر مکہ فتح ہو گیا نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. واقعی پھر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی ان کی, مر جاتے پہلے تو کفر کی حالت میں مر جاتے. وہ فتح مکہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے نے تو یعنی ابھی تیاری بھی مکمل نہیں کی, میرے ابا جی جو ہے نا فوراً پہنچے, جا کے انہوں نے قبیلے سے بھی پہلے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے سارے قبیلے والوں کا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تم بھی کر لو, اللہ نے فتح دے دی ہے, اس شخص کے پیچھے اللہ ہے. اور مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینی ہے. تم میں سے ایک جماعت کرے جو تم میں سب زیادہ قرآن جانتا ہے, لہٰذا اب ہم یہاں پہ 5 وقت نماز کا شیڈیول شروع کریں. ٹھیک ہے. ظاہر اب عرب کے بدو لوگ جنہوں نے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا ہوا, ان کے لیے تو ایک ایکٹیویٹی تھی نا, جیسے نیا رفع الاذان شروع کریں تو کتنا آپ کو مزہ آتا ہے, ہمیں تو آج تک آتا ہے. لیکن جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھی. تو اب جب قرآن کی باری آئی تو کہتے ہیں اس دن کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی کو ڈسکلوز کر دیا کہ ابا جی مجھے تو اتنا قرآن آتا ہے, میں نے تو یہ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی, مجھے میرے قبیلے والوں نے امام مقرر کیا, پورا قبیلہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا, مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن غریب تھے ہم. کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر تھی, جب میں سجدے میں جاتا تھا تو بے پردگی ہو جاتی تھی. پھر سارے قبیلے والوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے ایک چادر خریدی, کیونکہ وہاں سے عورتوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ اپنے اس امام کی جو ہے وہ شرمگاہ کی تو حفاظت کرو, اس کو کوئی چادر تو پوری لے کے دو. تو سارے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ایک چادر لے کے دی, اور مجھے اس چادر کی اتنی خوشی کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں محسوس ہوئی. اس وقت تو لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ عنقریب رومنز اور پرشین کے خزانے ان عرب کے بدوؤں کے پاس آئیں گے. افسوس آج وہ عربیوں کی اولادیں عیاشی کا سمبل بنی ہوئی ہیں دنیا میں. گورے بھی اگر عیاشی کی مثال دیتے ہیں تو عرب کی دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ دیکھیں.